السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 139واں سبق ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دین کو ختم کرنے کے لیے، دین میں فتنے ڈالنے کے لیے ہر زمانے میں نئی نئی سازشیں ہوئی، نئے نئے طرح کے فتنے آئے، اور ہمارا آج کا زمانہ تو یہ تو فتنوں کا زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب کا ایک زمانہ ایسا ہوگا، اس میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد ایک کے پیچھے ایک دانے آتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ وہی زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو مٹانے کے لیے جھوٹے نبیوں کے فتنے آئے، ابن سبا کا فتنہ آیا، اس کے بعد معتزلہ کا فتنہ آیا، یہود نے گھڑی ہوئی حدیثوں کے فتنے پیدا کیے، نئے نئے طرح کی بدعتیں آئی، فتنہ خلق قرآن آیا، ہمارے ہندوستان میں دین الہی کا فتنہ آیا۔ لیکن یہ جتنے فتنے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا، اور وہ جو مرد مجاہد تھے انہوں نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری محنتیں کی، کوششیں کی، اور ان فتنوں کو ختم کر دیا۔ آج ہمارے زمانے کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ یہ کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی طرف بہت ساری باتوں کو منسوب کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر پھیلایا اور وائرل جو کیا جا رہا ہے، یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور ہمارا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس میں جب بھی کوئی بات آتی ہے قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کی ہوئی، ہم اس کو تحقیق نہیں کریں گے، ہم اسے پوچھیں گے نہیں، ہم اسے کتاب میں نہیں دیکھیں گے۔ پہلا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے۔ جب سے واٹس ایپ اور فیس بک کی مشغولی آ گئی ہے، ہمارے زمانے میں کتابوں کا مطالعہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں علماء کے بھی ایک گروپ میں ہوں۔ میں نے دیکھا اس گروپ میں ایک صاحب نے گھڑی ہوئی حدیث ڈال دی ہے، جو عام جاہل لوگوں کے گروپ میں پچھلے 2 مہینے سے گردش کر رہی تھی کہ بولے جس نے بھی رمضان کی مبارکباد دیا اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ حالانکہ یہ جو بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، یہ بات میں محرم کے پہلے دیکھ رہا تھا، لوگوں نے اس کو محرم کے بارے میں ڈالے، پھر اس کو ربیع الاول کے بارے میں ڈالے، اب اس کو رمضان کے بارے میں چلا رہے ہیں کہ بولے رمضان سے پہلے جس نے بھی، اور بولے وہ 7 جون کو رمضان شروع ہوگا۔ مطلب ان کو کون، ان کے باپ نے بولا کہ ان کو کہ حضور نے یہ کہا تھا تم تاریخ نکال کے دو اور لوگوں کو بتاؤ کہ 7 جون کو رمضان آئے گا بول کے۔ یعنی گھڑ کے فتنہ ہے یہ دین کے اندر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے 2 وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو حضور کی طرف گھڑ کے حدیث بیان کرنے کے لیے، بیان کرنے والے کے لیے فرمایا، جس نے میری طرف کوئی بھی بات منسوب کر کے بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی پرہیزگار سمجھتا ہو، چاہے وہ جبہ پوش ہو، چاہے وہ کیسے بھی اعمال کرنے والا ہو، لیکن اس نے سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ اپنے دل سے کوئی بات کو گھڑا اور وہ گھڑی ہوئی بات کو حضور کی طرف منسوب کیا۔ اور جب حضور کی طرف منسوب کر کے وہ بات قوم میں، سماج میں، معاشرے میں پھیلا رہا ہے، تو لوگ حضور کی بات ہونے کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور پھیلانے والا جو ہے یہ سب سے بڑا مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اس کے باقی اعمال کو پوٹلے کے اندر بند کے پھینک دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نبی کے نام کو بدنام کیا، نبی کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، خود گھڑ گھڑ کے حدیثیں بیان کیا، اور اس کی نسبت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف کی۔ گھڑی ہوئی حدیثیں، سب سے بڑا فتنہ آج کے زمانے کا یہی ہے، حدیثوں کو گھڑ گھڑ کے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر پھیلانا۔ اور جو لوگ اندھے بہرے بن کر، جانور بن کر، بیل جو بیل بنے ہوئے ہیں، یہ اندھے بہرے، جن کے پاس میں جب کوئی حدیث آتی ہے یا کوئی بات قرآن کی طرف منسوب کی ہوئی آتی ہے، وہ رتی برابر اس کی تحقیق نہیں کرتے، رتی برابر بھی نہیں۔
آ گئی کوئی چیز اس میں حدیث لکھا ہوا ہے، بس اندھے بہرے بن کر اس پہ یقین کر لیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس کوئی بات پہنچے اور وہ بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے. جو سنی سنائی بات پہ یقین کر لے وہ آدمی کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اس کو جھوٹا کہا. تو یہ جو یقین کرنے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ. اور میں آپ کو تمام یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک بہت ہی معزز رکن ہے جو ماشاءاللہ سعودی عربیہ کے اندر کام کرتے ہیں، بہت اچھی پوسٹ کے اوپر ہے. انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھیجا کل، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آج سوشل میڈیا پہ حدیثوں کو گھڑ گھڑ کر اور اس کے نیچے باضابطہ سیاہ ستہ کے حوالے ڈال کر صحیح مسلم حدیث نمبر یہ صحیح بخاری حدیث نمبر یہ یعنی باضابطہ صحیح بخاری کا بھی نام ہے، صحیح مسلم کا بھی نام ہے، اور نیچے جو ہے وہ اس کا فگر بھی دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اگزامپل کے طور پہ باضابطہ اوریجنل جو بک ہے اس میں اور وہ حدیثوں کا موازنہ کر کے دیکھا، کہیں پر بھی وہ باتیں نہیں ہیں جو یہ گھڑے ہوئے میسیجز کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پہلے زمانے میں یہود و نصارہ نے گھڑ گھڑ کر حدیثوں کے اندر جو ہے گھڑی ہوئی حدیثیں جب لے کر آئے تھے، اللہ ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین کو جزائے خیر دے. اللہ نے اس زمانے میں پہلے تو صحابہ کا جو طبقہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم جیسے اکابر صحابہ پیدا ہوئے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ جیسے جن لوگوں نے احادیث کے علوم کو جمع کیا. اور جب تابعین کا دور آیا تو حسن بصری، عبداللہ ابن مبارک، محمد ابن منکدر، محمد ابن سماک، محمد ابن سیرین اور سعید ابن جبیر اور سعد ابن لیث، ایسے بڑے بڑے تابعین محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے اصول حدیث کے فن کو زندہ کیا، فن اسماء الرجال کو زندہ کیا. اور پھر احادیث کے اندر جو گھڑی ہوئی حدیثیں ہوتی تھیں، یہ پوری ٹیم، یہ جو لوگ ہیں اس پہ باضابطہ پوری تحقیق کرتے تھے. اور اس کے بعد میں جب یہ دیکھتے کہ بھائی اس کے جو راوی ہے وہ کیسے ہے، اور راویوں کے اوپر تحقیق کر کے اور پھر حدیث کے اوپر، اور یہ کتنی روایتوں سے آ رہی ہے، یہ ڈائریکٹ صحابی سے آ رہی ہے، تابعی سے آ رہی ہے، اس کے بعد میں اس حدیث کو ایک کیٹیگری دی جاتی تھی، یہ صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ موضوع ہے، یا یہ ضعیف ہے. اللہ ہمارے ان بڑوں کو، بزرگوں کو جزائے خیر دے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 200 علماء کی ایک جماعت تھی. یہ جو حنفی لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک ایک رکن جو ہے اس کی ایک ایک حدیث پہ وہ لوگوں نے 40 دنوں تک ریسرچ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ کہاں سے ہے. جب وہ حدیث مل گئی اس کی تحقیق کرو، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے. جب پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے، پھر اس کو مذہب قرار دیا گیا، اسی کے اوپر عامل بن گئے. تمام حدیثیں 200 علماء کی ایک جماعت تھی. اللہ ان تمام کو جزائے خیر دے. ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو اتنی محنت کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ ان لوگوں نے احادیث کے علوم کو باقی رکھا. اس لیے آج ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سیاہ ستہ اور ادر جو احادیث کی کتابیں ہیں ان شکلوں میں آج حدیثیں ہمارے پاس میں باقی ہے. ورنہ یہود نے ہزاروں حدیثیں گھڑ گھڑ کر جو ہے اندر ڈال دیے تھے، مگر ان لوگوں کی محنتوں سے صحیح حدیثوں کو اللہ نے محفوظ کیا. اور باضابطہ ہمارے بڑوں نے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے کتاب الموضوعات، جس کے اندر انہوں نے ان تمام گھڑی ہوئی حدیثوں کو جمع کیا اور ان کو چھانٹ کر جو ہے ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیا اور کہہ دیا کہ یہ یہود کی گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ ان حدیثوں کا حضور کے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ زمانے میں بھی ہمارے ایسے بڑے بڑے اسکالرز، ایسے بڑے بڑے محدثین زندہ تھے جن کی خدمات کا آج ہم پوری زندگی لگا کر بھی ان کے ایک دن کی بھی خدمت کی برابری نہیں کر سکتے. مگر آج کیا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ جو گھڑی ہوئی حدیثیں چل رہی ہے، یہودیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا بس یہ کام خود مسلمان کر رہے ہیں، اب ہم کو کیا کرنے کا.
اس لیے میرے محترم بزرگوں، چوکنا رہو، چوکنا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے مت بنو اللہ کے واسطے. اپنا تھوڑا سا مزاج بدلو، اپنے اندر تھوڑا سا اسٹڈی، تحقیق اور پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا مزاج بناؤ. اگر نہیں آتا ہے کسی امام صاحب کو پکڑ کے ان کے پاس پہلے نورانی قاعدہ پڑھو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھو، اور انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، ایک بار آپ کو نورانی قاعدہ اور قرآن آ گیا، تھوڑے دنوں میں آپ کو اردو پڑھنا بھی آ جائے گا. جب اردو پڑھنا آ گیا تو روزانہ 2-3 صفحے، 3 پیجز، اور پھر اپنی اسٹڈی بڑھاتے بڑھاتے ہمارے اندر ایک تحقیق کا مزاج اور مادہ پیدا کرو. اور جو لوگ آن لائن کتابیں پڑھتے ہیں یا جو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں، ان سے بھی میں ایک دم اسٹرکٹلی کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ جس کتاب کو بھی مطالعہ کرنے والے ہیں، اگر وہ PDF فارمیٹ میں ہے، اگر وہ PDF فارمیٹ میں ہے تو ہی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اگر وہ ٹائپنگ والے فارمیٹ کے اندر ہے تو بالکل اس پہ یقین مت کریں. اور PDF فارمیٹ میں بھی وہ کتابیں، جس کتاب کو آپ نے فزیکل شکل میں پہلے دیکھا ہوا ہے، وہی کتاب اگر آپ کو PDF میں مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، وہ کتاب الگ ہے، اور آپ جو ہے جو آپ نے فزیکل میں دیکھا تھا وہ کتاب الگ ہے، تو بالکل اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں. اللہ ہمارے پڑوس کے علماء کو اور ہمارے پڑوس کے جو بھائی لوگ ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں ان کی واقعی میں دل سے تعریف کروں گا کہ علم کی بہت بڑی خدمت انہوں نے یہ انجام دی ہے کہ تقریباً اردو کے اعتبار سے جو کتابیں ہم لوگوں کو جس کی ہندوستان پاکستان میں ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام ہی کتابوں کو انہوں نے آج جو ہے ماشاءاللہ کچھ جو ہے ویب سائٹس کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے. ہم اطمینان سے وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ویب سائٹ کی تحقیق کر لیں، وہ جو سائٹ جس سے ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کرنے والے ہیں وہ کون ہے، اور PDF فارمیٹ میں. ایک بات اور یاد رکھو، تو انشاءاللہ ہم کو صحیح کتاب ملے گی اور صحیح چیز ہمارے مطالعے میں آئے گی. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، آئندہ یاد رکھو، ہمارے پاس کوئی بھی چیز قرآن حدیث کے نام سے آئے، خدا کے واسطے اندھے بہرے مت بنو، اس کی تحقیق کرو. کوئی بھی ویڈیو کلپ آئے، اندھے بہرے مت بنو، اس کی تحقیق کرو. اللہ تبارک و تعالی بیل بننے سے اور اندھا بننے سے اور بہرا بننے سے میری تمہاری حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر تھوڑا سا مزاج پیدا کرے علم کے سیکھنے کا، دین کی معلومات حاصل کرنے کا، تحقیق کرنے کا، مطالعہ کرنے کا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا اور ان سے دین کے علم کو حاصل کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.